آپ دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کا اتنا مقدس مقام ہے۔ 9 عرفہ 9 ذی الحج، اس کے دن میں نے اپنے چچا عباس کے لوگوں کو دیے ہوئے قرضوں پر سود کو معاف کر دیا۔ یہ آپ نے خود ان کی طرف سے اتھارٹی بن کر کے اعلان فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں آپ کھڑے ہوئے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ سود کی بات کریں تو 50 اسکالر آج کل ایسے مل جائیں گے جو آپ کو سود کو بھی جائز قرار دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے یہ سود یہ جائز ہے، وہ سود وہ بھی جائز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے بینک تھے۔ عرب کا عرب پتی شخص اگر کوئی تھا تو سیدنا عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور حضور کے چچا حضرت عباس، وہ کروڑوں کے قرضے یوں دے دیا کرتے تھے، کوئی معمولی قرض نہیں تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ آج میں نے اپنے چچا عباس کے قرضوں پر سارے سود کو معاف کر دیا، تو آپ کے چچا جان حضرت عباس اس خطبے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اس بات پہ گواہ رہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصل رقم پر سود تمام کے تمام کو باطل قرار دیا۔ میں آپ کے اس حق اور آپ کے اس اعلان کا احترام یوں کرتا ہوں، میری جو اصل رقم ہے میں نے آج اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی بخش دیا، جس کے پاس جو رقم ہے یہ اس کی ہو گئی۔ آپ یقین جانیے محدثین نے لکھا ہے اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کا صلہ کیا دیا؟ اس کا صلہ یہ دیا کہ 132 ہجری سے لے کر کے 656 ہجری تک کم و بیش 500 برس تک اللہ نے آپ کی اولاد کو حکمرانی کی دولت عطا فرما دی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے حق کو، کسی کی مہربانی کو، کسی کے احسان کو، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔